دھوڑ ہسٹری آف دھوڑ۔ دھوڑ اصل میں شاوال کے علاقے میں رہتے تھے، جو کہ جزوی طور پر پاکستان کی موجودہ شمالی وزیرستان کی قبائلی ایجنسی اور جزوی طور پر افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں واقع ہیں۔ دھوڑ پشتونوں کے شتک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 14ویں صدی میں وزیروں نے ایک اور پشتون قبیلہ جو مغرب میں برمل میں رہ رہے تھے، مشرق کی طرف شاوال کے علاقے کی طرف ہجرت کی اور شیتکوں، دھوڑوں اور بنوچوں کے ساتھ جھگڑے میں پڑ گئے اور شمالی مشرق کی طرف شیتکوں کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بالآخر دھوڑی شیتک جدید دور کے شمالی وزیرستان کے وادی ٹوچی میں آباد ہو گئے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اس قبیلے کے پاس تقریباً 5200 جنگجو تھے۔ دھوڑی یا عام طور پر علیزئی نے وزیروں اور دیگر پشتون قبائل کے ساتھ مل کر جنوبی اور جنوب مغربی زون میں بغاوتیں کی، جن کی وجہ سے کابل حکومت کی خرابی اور ملک میں انقلابات، ابدالی دورانی سلطنت میں ان کی کامیابی اور فوج کے تعاون میں سب سے زیادہ حصہ لیا گیا۔ زرخیز زمین کے ساتھ ان کے مقام کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخار اور دیگر تباہ کن بیماریوں کا شکار تھے، جو وادی ٹوچی کے گیلی زمینوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو سورج کی جلتی کرنوں کے سامنے ایک گہرے افسردگی کے نیچے پڑے ہیں۔ ان بیماریوں کے اثرات متوسط زندگی گزارنے والے تقریباً ہر دھوڑی کے کھینچے ہوئے یا پھولے ہوئے اعضاء اور سکڑے ہوئے یا سوجے ہوئے اعضاء میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر وہ ماضی میں اپنے پڑوسی وزیر قبیلے کے ساتھ جنگ میں رہے ہیں، زیادہ تر زمینی اور خونی جھگڑوں پر۔ لوکیشن: اگرچہ وہ چاروں اطراف سے وزیری آبادی کے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن وہ وزیروں سے بہت کم مشابہت رکھتے ہیں۔ دھوڑ ایک زرعی لوگ ہیں، جبکہ وزیری چرواہوں کی نسل ہیں اور وہ اپنے پڑوسیوں سے زیادہ امیر ہیں۔ وہ ایک ایسے ملک کے بیچ میں ایک بھرپور تلچھٹ والی مٹی پر پروان چڑھتے ہیں، جہاں کسی بھی قسم کی قابل کاشت زمین کم ہوتی ہے اور پانی عام طور پر مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ دھوڑی زمیندار کے نام سے ایک پچھلا رومانوی اور تاریخی مقام جو صوبہ ہلمند کے شمالی جانب کجاکی اور مساکیلا اضلاع کے درمیان واقع ہے۔ اس کا نام 360 کاریز شاہ کاریز کے نام سے مکمل طور پر علیزئی قبیلے کے زیر احاطہ تھا۔ اس کے نام کی وجہ سے زیادہ تر مقامی لوگوں کو دھوڑی کہا جاتا ہے، جو کہ دوسرے مقامات سے بہت خاص اخلاق اور خصوصیات رکھتے ہیں۔ اس کے ہزاروں سال کی باقی ماندہ تاریخ، نشانیوں سمت زمیندار کا ایک پرانا شہر دیا بابا زورشار ہے، جو سلطنتی غوری سوری اور دیگر سلطنتوں کے زمانے میں دارالحکومت اپنے تازہ موسم، لذیذ پھلوں اور قدرتی مناظر کی وجہ سے جو سیاحوں اور سیر کرنے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے، جو اب بھی اپنے پرانے طرز پر باقی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی یہ حیرت، عزائم اور بہادری بھی لوگ اس کے ہزاروں سال پرانی تاریخ کی تصویر کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ نام لکھنا باقی نہیں رہنا چاہیے، جیسے الحاج مولانا محمد نسیم آخوند، مجاہدین کی حکومت کے وزیر دفاع الحاج مولا غفار آخوند، صوبہ ہلمند کے گورنر الحاج مولا محمد رسول آخوند، صوبہ ہلمند کے گورنر محمد افضل خان، باصلاحیت، نرم مزاج، شائستہ اور مقبول قبائلی خان رہنما محمد ظاہر سولمل، افغانستان کے سابق نائب وزیر دفاع اور عبدالرؤوف بن و ادب اور شاعری کے آسمان کا سب سے مقبول چمکتا ستارہ، جنہوں نے پشتو کلچرل سوسائٹی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا، وزیر اطلاعات و ثقافت
ملک کے قومی ترانے کے شاعر جو ابھی تک زندہ ہے عبدالکریم حقانی سردار محمد داوڑ خان کے جمہوریہ حکومت میں الاسی جرگہ کے سابق رہنما۔ داوڑ یا داوڑی یا داوڑزئی پشتونوں کا ایک قبیلہ جو پاکستان کے دریائے ٹوچی کے کنارے شمالی وزیرستان میں آباد ہے۔ اکثریت مڈل کلاس طبقہ ہیں۔ وزیرستان کے تمام قبائل میں داوڑ قبیلہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور خوبصورت ہے۔ یہ شمالی وزیرستان کے صدر مقام میرلی سے میرانشاہ اور دتاخیل دیگان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن۔ داوڑ شمالی وزیرستان ایجنسی میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آج لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں تاہم داوڑی لوگ مذہب یا حیرت پر سمجھوتہ نہیں کرتے، حالانکہ بندوق کے کلچر کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نتیجے کے طور پر اب ہر شعبے میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دریائے ٹوچی داوڑ کے تمام علاقوں کی خوبصورتی ہے۔ دریائے ٹوچی کے قریب دیہات میں رہنے والے لوگ خوشحال اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ روزانہ عصر کی نماز کے بعد دریائے ٹوچی میں کھیل کھیلتے ہیں، خاص طور پر فٹ بال اور کرکٹ کھیلے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لوگ روزے کے اختتام تک کھیل میں تاخیر کرتے ہیں۔ سیاحوں کی دلچسپی کا ایک گاؤں بڑو خیل چینا ہے۔ عصر کے وقت ٹوچی روزہ اور افطار کی تیاری میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لڑکوں کے اسکول تو بہت ہے لیکن لڑکیوں کے اسکول کم ہیں۔ میرانشاہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول اور حرمت سمت کچھ دیگر افراد اب بھی میٹرک کی سطح تک تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ دوسری طرف پرائیویٹ اسکول انگریزی تعلیم کے لیے زیادہ موزوں ہیں، جبکہ تحصیل میرانشاہ میں لڑکوں کے لیے پوسٹ گریجویٹ کالج اور لڑکیوں کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج موجود ہے۔ داوڑ خاندانوں کی لڑکیاں زیادہ تر پڑھی لکھی ہوتی ہے اور انتخابات کے دوران ان کا مقابلہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان کی خواتین نے الیکشن، تعلیم، میڈیکل کے شعبوں اور دیگر تکنیکی شعبوں میں حصہ لیا ہے۔ پڑھے لکھے بھائی، شوہر اور باپ کی وجہ سے لڑکیوں کی جلد شادیاں نہیں ہو پاتی۔ داوڑ قبیلے کی مشہور شخصیات میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، مولانا قمرزمان دیوبندی داوڑ قوم ادرخیل المعروف مشر مولوی صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ 1885 کو ادرخیل میں پیدا ہوئے۔ آپ شیخ الہند کے خاص شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ 4 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ دیوبند مدرسہ سے 1923 کو فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1909 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تنظیم جمعیت الانصار اور بعد میں جنگی لشکر جنود ربانیہ کے بھی سرگرم رکن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1916 میں تحریک ریشمی رومال آزاد قبائل پختونستان شاخ کے امیر و نگران مقرر کیے گئے، جبکہ 1925 کو جمعیت علماء ہند قبائلی علاقوں کے اولین امیر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعیت قبائل کے بانی مانے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرتے دم تک اس منصب پہ قائم رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد قبائل میں انگریز سرکار کے خلاف جہاد کا اولین فتویٰ جاری کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادھک شمالی وزیرستان کے مقام پر دیوبند کے فارغ تحصیل علماء کرام کی موجودگی میں ایک عوامی جرگے میں فرنگی کے خلاف 1938 کو قبائلی علاقوں میں جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور جنگی تنظیم بنائی جس کو حاجی کا نام دیا گیا۔ فقیر حاجی مرزا علی خان کو نگران اعلیٰ مقرر کیا۔ یہ جنگی تنظیم تحریک ریشمی رومال کا تسلسل تھا۔ عاقل عابد خیلوی کی تصنیف
تاریخ بنو کے مطابق اس تنظیم کا وجود میں آنا دراصل میں 1938 کا یہ واقعہ ہے، جب میوا رام نامی ایک ہندو لڑکی رام کوری، جس کا مسلمان نام اسلام بی بی رکھا گیا، نے اسلام قبول کر کے علاقہ جنڈی خیل کے رہنے والے امیر نور علی شاہ کے ساتھ نکاح کر لیا، جس کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات بہت خراب ہوئے اور نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ ادھر گاؤں میں علماء کرام اور عمائدین کے اس جرگے میں EP فقیر حاجی مرزا علی خان کو اس تنظیم کا پختونستان آزاد قبائل کے لیے امیر، جبکہ مولانا عبدالرحمن دیوبندی طور مولوی کو منظم اعلیٰ آف پختونستان اور مولانا ظاہر شاہ دیوبندی کو پروپیگنڈا سیکریٹری، جبکہ ملک رستم خان، ملک جلال، ملک افضل خدی خیل اس کے فائنانسر نامزد کیے گئے۔ جرگے میں شامل تمام علماء اور مجاہدین تحریک ریشمی رومال نے تنظیم حاضی پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور یوں قبائلی علاقوں میں انگریز سرکار کے خلاف باقاعدہ جہاد شروع ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس سرپیرو نے انگریز سرکار کو نہ کچھ نچبوائے۔ تحریک ریشمی رومال و جمعیت علماء ہند قبائل کے بانی و سرخیل مولانا قمر زمان دیوبندی نے جنوری 1951 کو وفات پائی۔ نمبر 2، خلیفہ مولانا عبدالرحمن دیوبندی شہید المعروف طور مولی صاحب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1893 کو گاؤں ادک شمالی وزیرستان میں چیف آف راوڈ ملک رستم خان کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1924 کو دیوبند مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ طالب علمی میں حاجی ترنگزئی صاحب، مولوی سیف الرحمن، مولوی فضل ربی، مولوی فضل محمود، مولانا عبدالعزیز، مولانا قمر زمان دیوبندی کے شانہ بشانہ شیخ الہند کے ریشمی رومال تحریک قبائلی علاقوں میں چلائی۔ آپ شیخ الہند کے ان شاگردوں میں ہیں جن کو 1915 میں سرحد پار آزاد قبائل جہاد کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دیوبند مدرسہ میں زیر تعلیم تھے۔ آپ انگریز سرکار کے بنائے گئے رولٹ کمیشن رپورٹ میں 60ویں نمبر کے مجرم قرار پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جون 1916 میں حاجی ترنگزئی صاحب کا خصوصی پیغام لے کر مولانا سیف الرحمن، مولانا فضل محمود، مولانا فضل ربی، مولانا عبدالعزیز کے ساتھ افغانستان کا دورہ بھی کیا، جہاں پر مندرجہ بالا اشخاص کے ساتھ مولانا عبداللہ سندھی کے معیت میں افغانستان کے سردار امیر نصر اللہ خان سے ملاقات کیا اور حاجی ترنگزئی صاحب کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں خلافت عثمانیہ کی فوجوں کو یاہستان آزاد قبائل میں اترنے کی پیشکش کی، جو افغانستان کی جانب سے قبول کر لی گئی، مگر بدقسمتی سے ریشمی رومال پنجاب کی سرزمین ملتان میں پکڑا گیا اور پورا پلان خراب ہو گیا، جس کے بعد انگریز سرکار نے بڑے پیمانے پر گرفتاری کی اور سخت تفتیش شروع کی۔ رولٹ کمیشن نے رپورٹ تیار کی جس میں 222 لوگوں کو مجرم قرار دیا گیا۔ رولٹ کمیشن رپورٹ انڈین آفس لائبریری لندن میں محفوظ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ EP فقیر حاجی مرزا علی خان تنظیم حاضی کے منتظم اعلیٰ و مشاورتی کونسل کے صدر بھی تھے۔ آپ ایک منصف شاعر و صحافی بھی تھے۔ آپ کو فارسی، اردو، ہندی و عربی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اخبار پشتون رنا اور حاضی اخبار کے ایڈیٹوریل بورڈ کے سینئر ممبر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ EP فقیر کے جنگی مرکز گرویک کے رجسٹرار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1947 کو معرکہ شکتوئی میں ممیروہا میں برطانوی برٹش آرمی کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران شہید ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کی شہادت کے 7 روز بعد پڑھایا گیا۔ جمعیت علماء ہند قبائل کے صدر مولانا قمر زمان دیوبندی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازے میں EP فقیر سمت تنظیم کے عہدیداروں اور حاضیوں اور دیوبند سے فارغ التحصیل علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ یہ 1947 میں ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا
نماز جنازہ تھا۔ نماز جنازہ دریائے ٹوچی میں گاؤں سلیمان کے عقب میں ادا کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم نظامیہ ادک کے پچھلے قبرستان میں دفنایا گیا۔ نمبر 3 مولانا قاضی حبیب الرحمان صاحب مرحوم آپ رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم نظامیہ ادک تے جدید عالم و فاضل دیوبند تے۔ نمبر 4 مولانا محمد اسحاق صاحب جید عالم دین ممتاز قبائلی رہنما تھے۔ آپ نظریاتی طور پر ایک جہادی تھے۔ کالا دم جیش محمد سے وابستگی تھی۔ نمبر 5 سابق MNA مولانا محمد دیندار داوڑ صاحب مرحوم حج و خیل۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک جید و عالم تھے، عظیم مفسر قرآن تھے۔ آپ تنظیم اتحاد قبائل کے صدر اور جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی تھے۔ آپ نے روس کے خلاف جہاد میں بھی حصہ لیا تھا۔ آپ عربی، فارسی اور اردو پر عبور رکھتے تھے۔ نمبر 6 سابق MNA ملک ارسلہ خان داوڑ حسو خیل قبائلی سردار تھے۔ آپ کا تعلق حسو خیل سے تھا۔ آپ پیپلز پارٹی کے نظریاتی ورکر تھے۔ بے نظیر بھٹو کے معتمد خاص تھے۔ نمبر 7 مولانا پیر نیک زمان حقانی داوڑ سابق ممبر قومی اسمبلی۔ آپ فاضل وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہیں۔ آپ فاٹا سے جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکریٹری بھی تھے۔ آپ نے 2002 کے انتخابات میں MMA کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے تھے، مگر کوئی ترقیاتی کام کاج نہیں کیے، جس کی وجہ سے قوم نے آمد تینوں الیکشنز بالترتیب 2008، 2013، 2018 میں ووٹ نہیں دیے اور قوم نے ان کی نامزدگی مسترد کر دی تھی۔ نمبر 8 شیخ الحدیث مولانا مفتی عین اللہ صاحب داوڑ استاد الحدیث تعلق ادک وزیرستان۔ آپ فاضل وفاق المدارس العربیہ ہیں۔ آپ ایک جد عالم دین ممتاز فقیہ ہیں۔ آپ کو مفتی اعظم آف قبائلستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس وقت المدارس جامعہ عربیہ المعراج العلوم بنو میں بطور شیخ الحدیث و رئیس دارالفتح اپنے تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب مولانا عبد الرحمن داوڑ عرف طور مولوی کے پوتے ہیں۔ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام پاکستان سے ہیں۔ آپ نے 2008 میں قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا، مگر ناکام رہے۔ نمبر 9 مولانا مفتی مصباح الدین صاحب داوڑ تعلق گاؤں حسو خیل۔ محتمم جمع دارالعلوم انتظامیہ ادک کا ایک جد عالم دین اور قبائلی مشر ہے۔ آپ مشہور عامل تعویذات جنڑی مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ آپ نے 2018 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، مگر ناکام رہے۔ نمبر 10 ڈاکٹر محمد داؤد صاحب آئی اسپیشلسٹ ممتاز ڈاکٹر و قبائلی مشر قوم داوڑ درپا خیل میران شاہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 11 محسن جاوید داوڑ ایڈوکیٹ ممبر قومی اسمبلی تعلق شمالی وزیرستان گاؤں درپا خیل میران شاہ سے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ممتاز وکیل شعلہ بیان مقرر ہیں۔ آپ نیشنل ڈیموکریٹ موومنٹ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ NDM آپ مختلف زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں۔ آپ انگریزی زبان روانی کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیشنل سطح کی میڈیا پر بھی چھائے ہوئے ہیں اور پختون قوم کی آواز میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ آپ زیادہ عرصہ وزیرستان میں نہیں رہے، بلکہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں پلے بڑھے ہیں اور وہیں پہ رہتے ہیں۔ تعلیم و تربیت بھی وہیں حاصل کی۔ آپ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ارکان بھی ہے۔ نمبر 12 مفتی صدیق نور داوڑ طالبان کمانڈر۔ آپ نے مدرسہ انتظامیہ ادک میں دینی تعلیم و تربیت حاصل کی۔
2002 میں افغانستان جہاد کے لیے گئے اور پھر وہیں سے واپسی پر اپنا الگ طالبان کا گروپ بنایا اور وزیرستان میں فوجی قافلے ٹارگٹ کرنا شروع کیے۔ خٹی کلا میں فوجی کانوائے پر حملہ کر کے 700 فوجیوں کو ہلاک کیا، جس کے بعد شرپسند گروپوں میں اور وزیرستان میں ان کو شہرت ملی۔ ڈاکے، لوٹ مار، قتل، آواکاری مشعلہ بن گیا۔ 2007 میں کرم ایجنسی میں اہل تشیع کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا اور بڑی تعداد میں اہل تشیع کمیونٹی کے لوگوں کو قتل کیا اور ان کے املاک پر قبضہ کیا۔ وہ پہلے طالبان لیڈر تھے جس نے حافظ گل بہادر کو رزمک تک محدود کیے رکھا اور بیت اللہ مسعود کو شمالی وزیرستان میں بڑھنے نہیں دیا۔ سخت ترین اختلافات بھی تھے ان کے دیگر طالبان گروپوں کے ساتھ، مگر وہ برابر لڑتے رہے۔ 2014 میں ضرب عضب کے شروع ہونے سے مفتی صادق نور افغانستان فرار ہوا اور آج کل وہیں پہ رہ رہے ہیں۔ نمبر 13، ملک فضل حمید داوڑ مرحوم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ANP سے تعلق رکھتے تھے، قبائلی مشر، سماجی و سیاسی رہنما۔ آپ بچہ خان فلسفے کے امین تھے اور ولی خان کے دستے راست تھے۔ طالبان دور میں ان کو وزیرستان میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک پختون قوم کے مسائل اور حقوق کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ نمبر 14، ملک نثار علی خان حس و خیل۔ آپ کا تعلق حس و خیل سے ہیں، ممتاز قبائلی مشر، سماجی و سیاسی رہنما ہیں۔ آپ اتحاد قبائلی تنظیم کے جنرل سیکریٹری اور سیاسی وابستگی ANP سے ہیں۔ کئی بار وزیرستان سے قومی اسمبلی میں قسمت آزمائی کر چکے ہیں مگر کامیابی نہیں ملی۔ نمبر 15، جنرل شودی خیل، تعلق گاؤں ہمزونی، تحصیل میران شاہ۔ تحریک آزادی کے سب سے بڑے مجاہد تھے۔ آپ نے افغانستان پر بچہ ساکا جیسے قابض بادشاہ کے خلاف داوڑ لشکر کے سربراہ کی حیثیت سے سب سے پہلے کابل پر حملہ کیا اور کابل پر قبضہ کیا اور بچہ ساکا کی کابل سے حکومت ختم کر دی، جس کے صلے میں افغانستان کے سابق آرمی چیف و بادشاہ نادر شاہ نے بہادری پر جرنیل کا خطاب دیا، جس کے بعد آپ جرنیل شودی خیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے ہمیں پاکستان کے بعد داوڑ قبیلے کے اولین سربراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ AP فقیر حاجی مرزا علی خان کے انتہائی معتمد خاص حاجی تھے اور تنظیم کے ساتھ گہری وابستگی تھی۔ نمبر 16، لائق شاہ داوڑ۔ لائق شاہ درپاخیل جون 1935 کو گاؤں درپاخیل میران شاہ میں پیدا ہوئے۔ قبائلی مشر و حالات حاضرہ سے واقف انسان تھے۔ وزیرستانی ادب کے سرخیل، مختلف کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ وزیرستان، ملا پاوندا، ہریو، ٹوچی، چپے چپے، زندان، سفرنامہ جیسے عظیم تاریخی، علمی و ادبی فن پاروں کے خالق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات مئی 2012 کو ہوئی۔ نمبر 17، انجینئر مصور مسرور داوڑ۔ آپ کا اصل نام محمد ظریف خان المعروف انجینئر مسرور داوڑ تھا۔ اپریل 1959 کو گاؤں ہرمس تحصیل میرلی میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ درجے کے شاعر و ادیب تھے۔ 3 شاعری مجموع اور کئی نثری تخلیقات کے مصنف تھے۔ آپ کی وفات جنوری 2019 کو ہوئی۔ نمبر 18، علی گل خان استاد۔ علی گل خان داوڑ المعروف علی گل خان استاد 1925 کو گاؤں ادرخیل تحصیل میرلی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ پائے کے حکیم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف سے گہرا تعلق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیر طریقت بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے مریدوں کا ایک وسیع حلقہ تھا۔ آپ نے 2005 کو وفات پائی۔ نمبر 19، مولانا یعقوب خان دیوبندی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1922 کو گاؤں حس و خیل تحصیل میرلی میں پیدا ہوئے۔
قیام پاکستان کے بعد جمعیت علماء وزیرستان کے اولین امیر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند مدرسے سے 1947 کو فراغت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وزیرستان میں پہلے دارالفتح کے بانی بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 2007 کو ہوئی۔ نمبر 20، مولانا محمد سبحان داوڑ رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد سبحان داوڑ رحمۃ اللہ علیہ 1940 کو گاؤں بڑو خیل تحصیل میرلی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے راست تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مودودی وزیرستانی تھے جس نے 1971 میں قبائلی علاقوں میں جمعیت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اپریل 2010 کو ہوئی۔ نمبر 21، مولانا گل منیر الخیسوری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1867 کو گاؤں خیسور شریف تحصیل میرلی میں ہوئی۔ دیوبند سے سن فراغت 1895 کو ہوئی۔ فقیر العصر عالم دین تھے۔ نہ صرف وزیرستان بلکہ قبائلی علاقوں کے سطح پر سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ تصوف سے تعلق رکھتے تھے۔ کبھی کسی سیاسی یا جہادی تحریکوں میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اکتوبر 1997 کو ہوئی۔ نمبر 22، مولانا وزیر محمد داوڑ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1894 کو گاؤں ایسوڑی تحصیل میرلی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1925 کو دیوبند مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے عظیم شاعر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندو کی مذہبی کتاب رگوید کے مترجم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی سیاسی یا جہادی تحریکوں میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1950 کو وفات پائی۔ نمبر 23، موسیقی فقیر۔ حاجی محمد خان المعروف موسیقی فقیر کی ولادت 1885 کو گاؤں موسیقی تحصیل میرلی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلند پائے کی پیر طریقت تھے۔ افغانستان کے مشہور روحانی پیشوا پیر نقیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرتے دم تک سلسلہ طریقت سے وابستہ رہے۔ آپ کی وفات 1953 کو ہوئی۔ نمبر 24، رشید علی دہقان۔ رشید علی داوڑ المعروف رشید علی دہقان کی ولادت 1926 کو گاؤں ہرمز تحصیل میرلی میں ہوئی۔ آپ بلند پائے کے ناول نگار، ڈرامہ نویس تھے۔ آپ سر و تعویذ کتاب کے مصنف بھی تھے۔ ہم جہد شاعر، ادیب، افسانہ نگار، انشاء نگار، مضمون نویس تھے۔ آپ قبیلہ داوڑ کے پہلے شخصیت تھے جو ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان میں رہ چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1972 کو ہوئی۔ نمبر 25، ملک میر صادق خان داوڑ حس و خیل۔ ملک میر صادق خان داوڑ کی ولادت 1896 کو حس و خیل تحصیل میرلی میں ہوئی۔ قیام پاکستان سے قبل داوڑ قبیلے سے مسلم لیگ کے پہلے رہنما تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دیرینہ دوست اور قائد اعظم ریلیف فنڈ کے اولین ڈونیٹر تھے۔ آپ کو چین بادشاہ کا لقب جنرل شودی خیل نے دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1975 کو ہوئی۔ نمبر 26، ملک میر صادق جان داوڑ۔ ملک میر صادق جان داوڑ المعروف لالائی کی ولادت 1925 کو گاؤں خدی تحصیل میرلی میں ہوئی۔ خدی گاؤں میں لالائی کوٹ انہی کے نام سے مشہور ہے۔ باچا خان کے اصل پیروکار تھے۔ خدائی خدمتگار تنظیم سے وابستہ داوڑ قبیلے سے پہلے رہنما تھے۔ آج بھی ان کی فیملی ANP کے نیشنلسٹ سوچ سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1984 کو ہوئی۔ نمبر 27، ملک بادشاہ خان داوڑ۔ ملک بادشاہ خان داوڑ کا تعلق گاؤں زیرکی تحصیل میرلی سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1923 کو ہوئی۔ سیاسی و سماجی شخصیات اور فعال قبائلی مشر تھے۔ میرلی میں بادشاہ خان کوٹ انہی کے نام سے مشہور ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1981 کو ہوئی۔ نمبر 28 داوڑ خان۔ داوڑ خان المعروف داوڑی ملک کی ولادت 1930 کو گاؤں ایسوڑی تحصیل میرلی میں ہوئی۔ وزیرستانی لوگ ادب کے سرخیل داوڑ تپیزات کے مشر تھے۔ آپ کی وفات 1988 کو ہوئی۔ نمبر 29 میجر ریٹائر قلندر شاہ داوڑ۔ میجر ریٹائر قلندر شاہ داوڑ کی ولادت 1924 کو گاؤں میران شاہ کلا میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی کے مصنف تھے۔ سرزمین وزیرستان سے پہلے پاکستانی فوجی افیسر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فوج میں کمیشن کا امتحان پاس کیا اور افیسر تعینات ہوئے۔ آپ کی وفات جنوری 2020 کو ہوئی۔ نمبر 30 مختار زمان استاد۔ مختار زمان استاد کی ولادت 1931 کو گاؤں ادرخیل تحصیل میرلی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وزیرستان کی سرزمین پر اولین پبلک اسکول کا بنیاد رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم آب آور پٹوار خانہ کا ہندی زبان سے اردو میں ترجمہ تحریر کیا ہے۔ آپ ایک بہترین خطاط اور خوش الحان قاری قرآن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اگست 1993 کو ہوئی۔ نمبر 31 سینیٹر مرغی داوڑ۔ حاجی سعید اللہ خان المعروف سینیٹر مرغی کا تعلق گاؤں درپاخیل میران شاہ سے تھا۔ آپ کی ولادت 1922 کو ہوئی۔ شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ ان کی نسل سے ہیں۔ آپ سینٹ آف پاکستان کے رکن رہ چکے ہیں۔ قبائلی مشر، سماجی و سیاسی رہنما تھے۔ آپ کی وفات 1992 کو ہوئی۔ نمبر 32 ملک سلطان محمود داوڑ۔ ملک سلطان محمود المعروف مامدے ملک کا تعلق گاؤں محمد خیل تحصیل دتا خیل سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1933 کو پیدا ہوئے۔ نہایت زیرک قبائلی مشر، سماجی و سیاسی رہنما تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت پاکستان نے چیف آف داوڑ کا خطاب دیا تھا۔ آپ کی وفات 2009 کو ہوئی۔ نمبر 33 مولانا قاری محمد رحیم صاحب، مرحوم سابق امام و خطیب مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین۔ الحمدللہ اس طرح علماء کرام اور مشائخ اکرام و عمائدین وطن میں سے ایک نامور عالم دین بانی جامع مسجد قاری صاحب میران شاہ بھی ہے، جس کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: مولانا قاری محمد رحیم بن مولوی گل نذیر بن شیخ النذیر بن خونمیر بن منظر طور مناخیل گربزئی درپاخیل داوڑ ہے۔ آپ صاحب نے عالم دین بننے کے لیے عراق کے شہر موصل چلے گئے اور وہاں سے قرأت شعبہ عشرہ حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس فلسطین کا واحد عجم اماموں میں سے ہے جس نے 5 مہینے امامت کیا ہے اور 1936 میں واپس وزیرستان تشریف فرمائے اور دین کی خدمت کی، اور فرنگی حکومت سے ہجرت کر کے 70 غر یعنی ویژا غرہر میں کی، اور حاجی فقیر ای پی صاحب کے ساتھ انگریز کے خلاف جہاد کی، کیونکہ فقیر ای پی صاحب قاری صاحب کے والد مرحوم مولوی گل نذیر صاحب کا شاگرد تھا۔ قاری صاحب نے 1950 میں مسجد کا بنیاد رکھا اور 37 سال مرکزی جامع مسجد قاری صاحب امامت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1993 میں وفات پائی۔ آپ کی تدفین میران شاہ تبلیغی مرکز کے ساتھ ہوئی اور اس کے قاری صاحب کی اولاد میں سے مولانا قاری محمد رومان ڈسٹرکٹ خطیب شمالی وزیرستان مقرر ہوئے۔ 49 سال سے قاری صاحب خطابت کرتے آ رہے ہیں اور اس وقت الحمدللہ قاری صاحب مرحوم کا پوتا اور قاری رومان صاحب کا بیٹا مفتی فضل الرحمان حقانی فی الحال والد محترم کے زیر نگرانی میں مرکزی جامع مسجد قاری صاحب میں امامت اور خطابت کا فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کتابت از مفتی فضل الرحمان حقانی ابن مولانا قاری محمد رومان ابن مولانا قاری محمد رحیم بن مولانا گل نذیر بن شیخ النذیر بن خون بن منظر درپاخیل داوڑ۔
ترتیب کنندہ جناب محب خان داوڑ، سافٹ ویئر انجینئر چند صحیح ترمیم طارق خان داوڑ حس و خیل نے کی۔ شکریہ۔